اب قیامت جب آ جائے گی تو کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن تو گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں کے۔ آخرت سارے رشتوں کی حقیقت بیان کرے گی، وہ دن متقین کو چھوڑ کر سب کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، اور دوستی جو ہے نا وہ تقوی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، نہیں تو عارضی ہے، دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان۔ جندب رضی اللہ کہتے ہیں میں نے رسول پاک سے آپ کے وصال سے 5 دن پہلے سنا، آپ فرمان رہے تھے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور اگر میں اپنی امت سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر رضی اللہ کو بناتا۔ پتہ کیا لگتا ہے؟ دوستی کا کوئی معیار ہونا چاہیے۔ تقوی دوستی کی سب سے بہترین بنیاد ہے، یعنی اللہ کے نام پہ دوستی ہو، اللہ کے ڈر کے ساتھ نبھائی جائے، اور اللہ سے روکنے والے ایک دوسرے کو بن کے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ دوستی کے معاملے میں انتہائی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض ہے۔ یہ اتنا مضبوط کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور صحابہ تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آؤ کچھ گھڑی کے لیے ایمان لے آئے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی بیٹھے تو ایمان بڑھانے والی باتیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، جتنی مرضی ان کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ معاملہ کر کے خدمت لے لیتے، لیکن انہوں نے ان کو مانگا اور کہا کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم کیا چاہتا ہوں میں کہ تیری مل کے پھر عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کی یاد، ایمان بڑھانے والے معاملات، ایسی دوستیاں مجلسیں، ان کا ہمیشہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک شخص رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے عرض کیا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان لوگوں سے مل نہیں سکا؟ جیسے ہم لوگ بھی صحابہ سے محبت کرتے ہیں نا، ملاقات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ابو مسلم قولانی کہتے ہیں میں نے معاذ رضی اللہ سے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور معاذ بن جبل رضی اللہ والی حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے سنا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور اللہ کی خاطر محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے عرش کے سائے تلے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دل کو صاف کر کے عبادت خاص اللہ کے لیے کرتے ہوئے محبتیں بھی اللہ کے لیے خاص کریں، کوئی دنیا کا نفع، کوئی لالچ، کوئی کسی کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کسی طرح کی فائدے والی بات نہ دیکھیں، محبت اللہ کے لیے کریں۔ اور اللہ کی خاطر محبت میں نا پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایک سے اللہ کی خاطر محبت ہے اور دوسرے کی چغلیاں غیبت اور دھوکہ دہی اور اس کے خلاف واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں۔ اہم کیا ہے کہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ محبت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو درست کی طرف تھام کے لے کے چلیں اور غلطیوں سے ایک دوسرے کو بچانے والے بنیں، یہی اللہ کی خاطر محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی دوستیاں دیں۔